بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، بغداد کے مضافات میں سے ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نصیب نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ ناظرین، وہ عورت جب طبیبوں اور حکیموں سے نا امید اور دل برداشتہ ہو گئی تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ بغداد کے ایک مشہور ولی اللہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے یا ان کے دم کرنے سے اسے مکمل طور پر شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اس نیک ولی اللہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑی، مگر راستے میں ہی اس کے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت حیران و پریشان اپنے بے ہوش بیٹے کے پاس بیٹھی تھی کہ وہاں پر اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا کہ اے بی بی، تم کہاں جا رہی ہو اور یہاں اس طرح پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کا بچہ بہت بیمار تھا۔ وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں موجود ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی، اور اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ میری بہن، تم ہمت مت ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، تمہاری بات ضرور بن جائے گی، اور مجھے کامل یقین ہے کہ تم بامراد ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ تو اس عورت کے دل میں ایک توحید کی رمق روشن ہوئی، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کی خانقاہ پر پہنچ گئی۔ جب وہ عورت دربار میں گئی تو اس ولی اللہ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ناظرین، اس عورت کے لیے یہ ایک بہت بری خبر تھی۔ خبر اس کے دل پر پہاڑ بن کر گری ہوئی تھی۔ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں چیختی چلاتی ہوئی اور روتی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی۔ ناظرین، اسی وقت ایک بہت ہی پیارا نورانی صورت والا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس عورت سے روغنے کا سبب دریافت کیا۔ تو وہ اپنے بچے سے پوچھا کہ اے چمکدار پریشانی والے بچے، تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان سے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ بتائیے کہ میں آپ کو کیوں رنجیدہ کھڑی ہے؟ وہ عورت اس بچے سے غم زدہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں میں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے بچے ہو۔ لیکن ناظرین، پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو اپنے درد کا درمان سمجھتے ہوئے سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اور بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی ہوئی جا رہی تھی اور اس نورانی صورت والے بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ دکھ بھری حالت دیکھ کر اور اس کی یہ غم زدہ گفتگو سن کر اس بچے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو بعد میں دنیا نے حضور غوث پاک کے نام سے پہچانا، آپ کو بہت رنج پہنچا، اور آپ نے اپنے رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے وہ تو زندہ ہے، اور یہ دیکھو وہ حرکت بھی کر رہا ہے۔ وہ دکھیاری ماں حیرت سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر دوسری جانب اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے بچے کی لاش میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔
جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں بھی چلنا شروع ہو گئی اور وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا تھا۔ ناظرین، جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا ہے تو اس عورت نے اس ننھے منھے غوث پاک رحمت اللہ تعالی جن کو کہا جاتا ہے پوچھا کہ میرے بچے کو سانسیں ٹوٹ چکی تھی، اس کی سانسیں تھم چکی تھی، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی؟ پیارے ناظرین، تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہو گیا ہے، آپ کا غم مجھ سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں پر کرم فرمانے والا ہے، تیرے ہاں کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے، اے میرے اللہ دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، میں عبد القادر تو اسے دعا کر رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اس کی خوشیاں اس کو لٹا دے، اور میری بوڑھی اماں یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا اپنے ہاتھ صحیح سلامت ہے، دیکھیے کس طرح خوش ہے اور صحت مند ہے اور اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس اثناء میں وہی بزرگ جو اندر موجود تھے جن کے پاس سے یہ عورت نا امید ہو کر واپس آئی تھی، تو وہ بزرگ جو تھے حضور غوث پاک کے پیچھے دوڑنے لگے اور اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو کیوں زہر کر دیا ہے کہ ایک مرے ہوئے شخص کو تم نے زندہ کر دیا؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے دوڑے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ناظرین، ننھے منھے جن کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، ان کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے تھے اور آگے آگے تیز تیز بھاگتے بھی جا رہے تھے کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آیا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے حضور غوث پاک نے ہنستے ہوئے کہنے لگے شروع کر دیا کہ اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگوں سے مجھے بچاؤ۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے، یعنی رک گئے، اور وہ حیرانی کے عالم میں کم سن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جن کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے بھی اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ڈھال بن گئے۔ ناظرین، غوث پاک رحمت اللہ تعالی دل فریب انداز میں مسکرا کر ان بزرگ کو دیکھنے لگ گئے اور بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ آپ کی طرف کہنے لگے کہ بیٹا، آپ کے رتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، آپ غوث اعظم بننے والے ہیں، اس لیے آپ کی مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ، لیکن ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ میرے بچے ابھی سے اپنی کرامات نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ وہ تمہاری ذات پر انگلیاں اٹھائیں گے اور تمہارے لیے اپنے دل میں بہت ہی حسد رکھیں گے۔ ناظرین، جب ان بزرگ نے پیارے سے آپ کو سمجھایا تو آپ نے تمام مردوں کو حکم دیا کہ وہ واپس اپنی قبروں میں چلے جائیں، اور وہ مردے آپ کی حکم کی تعمیل کرتے واپس اپنی قبروں میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔